السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر جان ہزاروی اور آپ دیکھ رہے ہیں ناصر جان ہزاروی آفیشیل۔ آج ہم خوش خطی کا سبق نمبر 11 سٹارٹ کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ دوستو آگے ہمارا سبق نمبر اگلا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے۔ عطا فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن عطا فرمایا، وہ جمال عطا فرمایا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ دنیا والوں میرا بھی ایک سورج ہے، کائنات کا بھی ایک سورج ہے، لیکن کائنات کے سورج سے میرا سورج بہتر ہے۔ اما عائشہ اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہیں۔ کس کی تعریف کر رہی ہیں؟ اپنے خاوند کی تعریف کر رہی ہیں۔ آج کے دور میں تو شوہر کی تعریف بیوی نہیں کرتی نا، کھاوا پیوا منسا نہیں سارا جی بھی رہا، تھوڑی جی گالا جلدی ہے تو بس اجی تیرا للوا میں کے ویکھے ہے کہ چادر دی پراواں دیتی ہے، کپڑے بھی مئو بھی بڑھا کے دیتے ہیں، ساری عمر خدمت کرتا رہتا ہے لیکن وہ شکریہ کسی اور کا ادا کرتی ہے۔ لیکن خیر ہے، کوئی بات نہیں، زندگی کا ایسا موڑ بھی آ جاتا ہے کہ جہاں وہ اپنے خاوند کی بھی تعریف کری جاتی ہے، جب اولاد بھی چلی جاتی ہے، ماں باپ بھی چلے جاتے ہیں، پھر کہہ دیتی ہے جی ساڈا اپنا ہی قلعہ مضبوط ہونا چاہیے، سرتاج جینا رہنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، آپ ڈنڈے نہ مارے، میرے کہنے کا مقصد نہیں کہ بھی آپ جائیں اور وہاں ڈنڈے شروع کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو اپنی بیوی سے اچھا ہو، بیوی سے اچھا سلوک کیا کرو، کوئی بات نہیں، برداشت کر لیا کرو۔ اما عائشہ اپنے خاوند کی تعریف کر رہی ہیں، فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ میرا سورج کائنات کے سورج سے بہتر ہے، سنو دنیا والو۔ وشمس الناس تطلع بعد فجری وشمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء۔ لوگوں کا سورج صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، دنیا والوں میرا سورج رات کے اندھیرے میں طلوع ہو جاتا ہے، اور میرے سورج کی اتنی روشنی ہے کہ میرے ہاتھ سے اگر سوئی گم ہو جاتی ہے تو میں آمنہ کے ڈال کے اس روشنی پہ سوئی تلاش کر لیتی ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہم راستے پہ چلتے رات کی تاریکی میں ہمیں ٹارچ اور بیٹری لالٹین کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی، حضور کی روشنی پہ سارا سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے، میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ آمنہ کے لال نور سے بھی اعلیٰ، نور سے بھی نورانی مخلوق بھی آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جہاں نوریوں کے سردار کے سفر کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے خاکیوں کے سردار کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں پہنچا دیا جہاں نوریوں کا سردار جبریل بھی نہ پہنچ سکا۔ ایسا وقت بھی آیا، ایسی جگہ بھی آئی کہ جبریل کھسک کے آمنہ کے لال آگے چلے گئے، وقت نہیں اس پہ بات ہوتی۔ بات کر رہا تھا اطاعت رسول کی، اللہ ہم سب کو اطاعت رسول نصیب فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق نصیب فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے۔ سنو، آخری بات اور آخری پیغام دے رہا ہوں، آمنہ کی لال کی سیرت کا مقصد کیا تھا، آپ کا پروگرام کیا تھا، آپ کا مشن کیا تھا کہ دنیا والوں تمہارے دل کا تعلق سب سے کٹ کر کس سے جڑ جائے؟ اللہ سے جڑ جائے۔ اسی پیغام کو لے کر آمنہ کے لال صفا پہاڑی پہ چڑھے، سب کو جمع کر کے اپنا پیغام دیا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میری بیست کا، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اور میں قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اکابر کی موجودگی میں آپ سے اللہ کا نام کھلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم درود کے بھی منکر نہیں ہیں، ذکر کے بھی منکر۔ کہیں میرے جانے کے بعد آپ فتوے نہ لگائیں کہ جبوڑی سے ایک شاہ جی آیا تھا، ذکر کا بھی منکر تھا، درود کا بھی منکر تھا۔ درود پڑھا کہ نہیں پڑھا؟
اب ذکر بھی ہو رہا ہے، وہ ذکر جو اللہ کے پاک پیغمبر نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کر اللہ کی پہچان کروائی۔ دنیا والوں صرف اللہ کو اپنا معبود سمجھو، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں صفات میں وحدہ، اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اللہ رب العزت ساری کائنات سے اعلیٰ، یہی آمنہ کے لال نے پیغام دیا، اتر کر ہیرا سے سوئے کون آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تیا سو تہا دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز سے سوتی بتی جگا دی، پڑا ہر طرف شور و غلہ میں ہنسے کہ گونج اٹھے دشت و جبلنا میں ہنسے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی، بڑی ذات کس کی؟ تو پھر مانگنا بھی کس سے چاہیے؟ حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ سارے انبیاء میں مشکلیں آئیں، ہر مشکل کے اندر ہر پیغمبر نے کس کو پکارا؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، او مچھلی والا پیغمبر جب ان اندھیروں میں گیا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، دریا کی تہ کا اندھیرا، اتنے سارے اندھیروں کے اندر اللہ کے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں؟ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جناب یونس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کس کو پکارا؟ ہمیں بھی کس کو پکارنا چاہیے؟ ہمیں بھی بیٹے کس سے مانگنے چاہیے؟ حاجت کے اندر مشکل کے اندر جب پھنس جائے تو کس کو پکاریں؟ اللہ ہی کو پکارا کرو۔ یہی اللہ کے محبوب کا یہی پروگرام تھا، یہی مشن تھا۔ قولوا